چین آخر زمین میں 11 کلومیٹر گہرا گڑھا کیوں کھود رہا ہے؟ یہ چین میں انسانوں کا کھودا گیا سب سے گہرا گڑھا ہوگا۔ چین نے اپنے شمال مغربی صوبے سنکیانگ میں واقع تاکلمکان صحرا میں 11 کلومیٹر یعنی 11,100 میٹر سے زیادہ گہرا گڑھا کھودنے کے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اس منصوبے پر کام کا آغاز گزشتہ ہفتے کے دوران کیا گیا۔ چین کی ایک سرکاری خبر رساں ایجنسی یونہوا کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ گہرا گڑھا زمین کی قدیم ترین کرپٹاسائز دور کی تہوں تک پہنچے گا۔ اس منصوبے کے مکمل ہونے کی متوقع مدت 4 سے 57 دن ہے، جس کے دوران یہاں کام کرنے والی آپریٹرز دن رات بھاری مشینری کے ساتھ مصروف عمل رہیں گے۔ تاکلمکان صحرا میں پہلے ہی 9 کلومیٹر گہرا تیل کا کنواں ہے۔ اس منصوبے کو چین میں کھدائی کا سب سے بڑا منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل چین میں اس نوعیت کا سب سے گہرے کنویں کی گہرائی 10,000 میٹر یعنی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی تھی۔ تاہم چین کی جانب سے کھودے جانے والا یہ گڑھا انسانوں کا بنایا ہوا سب سے گہرا گڑھا نہیں ہوگا، کیونککہ یہ ریکارڈ روس میں کھودے گئے کولا ڈرلنگ کنویں کے پاس ہے، جس کی کھدائی تقریباً 2 دہائیوں تک جاری رہنے کے بعد 1989 میں 12,262 میٹر یعنی 12 کلومیٹر سے زائد تک پہنچ گئی ہے، جس کے بعد اس پر کام روک دیا گیا۔ چین کی جانب سے اس بڑے منصوبے کا اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یہ ملک ایک ٹیکنالوجیکل اور سائنسی عالمی طاقت کے طور پر اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے اہم اقدامات بڑھا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن اس نے نئے منصوبے پر کام کا آغاز ہوا، اسی روز چین میں اپنے 3 خلابازوں کو مدار میں موجود سپیس اسٹیشن کی طرف روانہ کیا۔ خلابازوں کو سپیس اسٹیشن روانہ کرنے کا اقدام چین کے اس بڑے خلائی منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت وہ 2030 سے قبل چاند پر قدم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ چین اتنا گہرا گڑھا کیوں کھود رہا ہے، جس کی گہرائی دنیا کی بلند ترین چوٹی یعنی ماؤنٹ ایورسٹ کی مجموعی اونچائی سے بھی زیادہ ہے۔ اس منصوبے کی قیادت سرکاری سرپرستی میں چلنے والی پیٹرو کیمیکل کارپوریشن سینوپیک کر رہی ہے۔ حال ہی میں سینوپیک نے ارضیاتی تلاشی میں گہرائی کی حدود کو بڑھانے کے لیے اپنے ہدف کا اعلان کیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے لگ بھگ 2 سال قبل ملک کی سائنسی کمیونٹی پر زور دیا تھا کہ وہ زمین کی انتہائی گہرائیوں میں موجود وسائل کی تلاش کے کام میں آگے بڑھیں، اور اب اس منصوبے کا آغاز چینی صدر کی سائنسی برادری کو کی گئی اس ہدایات کے لگ بھگ 2 سال بعد شروع کیا گیا ہے۔ چین میں تیل اور گیس کے دریافت پر کام کرنے والی ملک کی سب سے بڑی کمپنی چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن کے نمائندے لیو یا گانگ نے کہا کہ اس کنویں کی کھدائی کے 2 مقاصد ہیں: سائنسی تحقیق اور تیل اور گیس کی تلاش۔ یاد رہے کہ چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن نہ صرف چین کی سب سے بڑی کمپنی ہے، بلکہ یہ دنیا کی تیل اور گیس کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اس منصوبے کی وضاحت پر مبنی ویڈیو پیغام میں لیو یا گانگ نے یقین دہانی کروائی کہ یہ منصوبہ پیٹرو چائنا یعنی چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن کے زیر کنٹرول کاروباری ادارہ، جو ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہے، کی تکنیکی صلاحیتوں کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی کوشش میں مدد فراہم کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس منصوبے کے دوران کھدائی کی نئی اور جدید مشینری کے تیاری میں بھی مدد ملے گی۔ اس منصوبے کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے ماہر ارضیات کرسٹیان فاریاس نے پی بی سی کو بتایا کہ زمین کی انتہائی گہرائیوں کا مطالعہ کرنے کے لیے دنیا کی سائنسی برادری عموماً سیسمک ٹوموگرافی اور دوسری تکنیکوں کا استعمال کرتی ہے۔ اس قسم کے منصوبے بہت کارآمد ہیں کیونکہ ان کی مدد سے تخلیق میں مدد کے لیے فزیکل شواہد دستیاب ہوں گے۔ کرسٹیان فاریاس، جو کیتھولک یونیورسٹی آف ٹیموکو میں سول ورکس اینڈ جیولوجی کے ڈائریکٹر بھی ہیں، کہتے ہیں کہ چین کا منصوبہ اب تک بنائے گئے جدید آلات اور تکنیکی ترقی کو ٹیسٹ کرنے کا مواقع فراہم کرے گا اور دنیا کے لیے کچھ نیا کرنے کے نئے در کھولے گا۔ تاکلمکان صحرا کو کام کرنے کے لیے مشکل علاقہ سمجھا جاتا ہے، جہاں سردیوں میں درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن نے اس بات کا اشارہ بھی دیا کہ اس منصوبے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس خطے میں تیل اور گیس کے انتہائی گہرے نئے ذخائر تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہائیڈرو کاربن کے ذخائر عام طور پر 5,000 میٹر یا 5 کلومیٹر کی گہرائی سے نیچے عام طور پر سمندری علاقوں میں واقع ہوتے ہیں، جہاں چٹان اور تلچھٹ کی تہیں زیادہ موٹی ہوتی ہیں، مگر بعض اوقات یہ زمینی علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تاکلمکان صحرا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا علاقہ ہو سکتا ہے جہاں تیل اور قدرتی گیس کے بڑے ذخائر موجود ہو سکتے ہیں۔ تاہم ماہرین کے مطابق اس منصوبے پر کام کے دوران اس صحرا کی عرضی ساخت، جیسا کہ انتہائی زیادہ درجہ حرارت اور ہائی پریشر کی وجہ سے اہم تکنیکی چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں۔ پروفیسر کرسٹیان فاریاس کہتے ہیں کہ اتنے گہرے گڑھے کا وجود برقرار رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگرچہ روس ماضی میں 12 کلومیٹر کی گہرائی سے تجاوز کرنے میں کامیاب رہا تھا، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کی پرت کی اتنی نچلی سطح تک پہنچنا آج بھی انتہائی پیچیدہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ چینی اکیڈمی آف انجینئرنگ کے ایک سائنسدان سن جین شینگ نے سرکاری خبر رساں ایجنسی یونہوا کو بتایا کہ اس ڈرلنگ پروجیکٹ کی تعمیر اسٹیل کی 2 پتلی تاروں پر ایک بڑی ٹرک کو چلانے کے مترادف ہے، یعنی یہ منصوبہ ایک انتہائی مشکل منصوبہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تاکلمکان صحرا کو کام کرنے کے لیے مشکل علاقہ سمجھا
جاتا ہے، جہاں سردیوں میں درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، جبکہ گرمیوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ طب کی دنیا ہو یا ٹیکنالوجی کی دنیا، چائنا نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ امریکہ اور انڈیا جیسے ممالک کو بھی چائنا نے بہت سارا پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ چائنا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہر ایک چیز کو فزیکلی کیا جاتا ہے، وہاں پہ مینٹلی ہر ایک چیز کو کیا جاتا ہے، لیکن انڈیا، پاکستان اور امریکہ جیسے ممالک چائنا کی بنائی گئی ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ دوستو دیکھتے ہیں کہ چائنا کا یہ منصوبہ کب اور کس طرح سے مکمل ہوگا۔ چائنا اپنے بنائے گئے منصوبہ میں کامیاب ہوگا یا نہیں، یہ سب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ کے لیے اللہ حافظ۔